ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ طبرانی کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ چہرے جو نورانی ہے ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو، ضرور پاؤں گے، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب بتائیں، حضور خود کہتے ہیں کہ مانگو، اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہ مانگو تو ہم حضور کی سنیں یا کسی اور کی سنیں؟ یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب ہم کسی کی بھی بات کیسے مان لیں؟ نہیں، ہمارے لیے وہی معیار ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جو حضور کی بولی بولے وہ اپنا ہے، جو حضور کے خلاف بولی بولے، پھر وہ کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، ہم نہیں مانتے۔ مکے والا ہے ابو لہب ہے، حضور کے خلاف بول رہا ہے تو جوتے کی نوک پر ہے۔ حبشہ والا بلال ہے، اپنا آقا ہے، کیونکہ وہ حضور کی بولی بول رہے ہیں۔ بات بولی سے سمجھ میں آتی ہے، دل کے احوال بولی سے پتا چلتے ہیں۔ تو بڑھیا نے چہرہ دیکھا کہ یہاں پر غم ہلکا ہو سکتا ہے، کہا کہ بات یہ ہے کہ میں رونے کی وجہ، مجھے میری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا، مجھے کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ستایا نہیں، لیکن بات یہ ہے او میرے مونس کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا اور میں اس وقت بیوہ ہو گئی تھی جس وقت وہ میرا بیٹا میری گود میں تھا، اور میں اسی کو پالتی تھی اور بے وگی کا داغ دھلتی تھی۔ تمنا یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اس وقت میں اس کی شادی رچاؤں گی۔ وہ بڑھیا ہے مذہب کے اعتبار سے عیسائی، ابھی بھی وہ عیسائی ہے، شادی رچاؤں گی، بڑی دھوم دھام کروں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی کیا دھوم دھام کر سکتے تھے وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو بڑھیا سے سنا، پھر کیا ہوا؟ کہا میں لے گئی اور بارات کو دجلہ کے اس پار، اور دلہن کو بٹھا کر کے لائی اور بڑی شان سے لائی۔ میں خود بھی بارات میں شریک تھی۔ ہوا یوں کہ میں کشتی کنارے پر آئی، ساحل پر آئی، دریا کے کنارے پر، اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے کشتی آئی تو میں اتری اور میرے ساتھ چند باراتی اترے۔ ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک پھر ایک ہوا آئی اور ہوا نے کشتی کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور پھر وہ کشتی بیچ دریا میں گئی، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا، بہو، جو ابھی دولہا اور دلہن تھے، اور بارات میں جتنے لوگ موجود تھے چند اترنے کے سوا، وہ سب کے سب دریا کے بیچ جو ہے وہ کشتی میرے سامنے ڈوبی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پہلے دن کی دلہن، بہو کو اور اپنے دولہا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بھی دجلہ پہ آتی ہوں تو میرے دل کو نشتر لگتے ہیں، وہی بارات جوان بیٹے کی یاد آتی ہے، وہی دھوم دھام مجھے یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے غوث نے کہا مائی صبر کر، اللہ تیرے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس نے غصے میں اب دیکھا، اب صبر کی تلقین تو سب کر چکے، تمہیں بتا کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا؟ آپ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، بس یہ جملے کہنے تھے، دل پہ جا کے لگے۔ وہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا ماں بس اب انتظار کر، اللہ کی قدرت دیکھ۔ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے رب، میرے پروردگار جو ہے اس کے لیے کشتی کو دوبارہ دریا سے نکال دے۔ ندا آئی، عبد القادر جانتے ہو کتنے برس ہوئے کشتی کو ڈوبے ہوئے؟ پوچھا نہیں اس سے، عرض کیا میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ 12 برس ہو چکے ہیں۔ کشتی دریا میں گئی، ان کے جسموں کو مچھلیوں نے کھایا، جن مچھلیوں نے ان کے جسموں کو کھایا انہیں انسانوں نے کھایا، اور جو مچھلیاں انسانوں نے کھایا وہ غلاظت بن کر کے دریاؤں میں، صحراؤں میں ختم ہو چکے، یعنی کہ وجود ان کا ناپید ہو چکا ہے۔ عرض ہوتی ہے مولا سب کو مشکل ہے، تجھے مشکل کیا ہے؟ جو بغیر وجود کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ڈوبی ہوئی کشتی نہیں نکال سکتا؟ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، نہ مانگتا تو اچھا تھا، بس پھر جو مقام محبوبیت اللہ ولیوں کو دیتا ہے تو آپ نے اپنی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور دوسری روایت ہے کہ اپنے جبے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد کہتے اللہ اگر تو اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبد القادر کو یہ مقام محبوبیت کا حلہ زیب نہیں دیتا، آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ، اور اس کے بعد میرے غوث نے دعا کی، اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی۔
وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی. بڑھیا نے دیکھا دنگ رہ گئی اور اللہ اکبر. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, میرے رب کی قدرت ہے. کشتی کنارے پر آئی. بڑی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. بڑھیا نے بیٹے کو سینے سے لگایا, پھر کہنے لگی میں تو بڈھی ہو گئی, اب 12 سال جو ہے وہ گزر چکے, اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں, بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں, کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی. میرے غوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی, تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ 12 سال تک میں نے اور بڑھا دیا, یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی. تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا تو اس دولہے کو دنیا نے شاہ دولہ کے نام سے جانا, اور شاہ دولہ مسلمان ہوئے, غوث پاک کے خلیفہ ہوئے, اور گجرات کی سرزمین پر ان کا مزار موجود ہے سرکار غوث الاعظم کے. اور ہم ہندوستانیوں کی قسمت بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ شاہ دولہ بھی ہندوستان آ گئے. غوث پاک کے خلفاء میں ہم اللہ کی نشانی بن کر, یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہے غوث الاعظم دستگیر. آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرتا ہے, اللہ جس کو جو چاہتا ہے شان عطا کرتا ہے. اب دنیا یہ چاہتی ہے, دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم ان ولیوں سے اپنے رشتے کو توڑ لیں, کٹ کر لیں, ان سے منقطع کر لیں, تاکہ شیطان ہمارے ایمان کو آسانی کے ساتھ اچک سکے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بڑے مقدر سے یہ بزرگوں کے دامن ملتے ہیں. یہ دامن یوں ہی نہیں ملا کرتے, یہ بڑی قسمت کے بعد ملا کرتے ہیں. اگر کوئی ان کا دامن ہم سے چھڑانا چاہے تو چھوڑنا نہیں. اگر کوئی صاحب کہے یہ شرک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں شرک کیسے, جب اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ تو یہ شرک کیسے. اور پھر غوث پاک اپنی کرامت دکھا کر پوری زندگی میں یہ نہیں کہتے کہ یہ میری کرامت ہے, کہتے یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ولی کی کرامت دراصل اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے. اور سنو, جن لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں وہ ولیوں کی ولایت کا انکار کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں, تو جو اللہ چاند کو چاندنی دے سکتا ہے, کیا وہ عبد القادر جیلانی کو کرامت کی طاقت نہیں دے سکتا؟ بات تو اللہ کے دینے کی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو لوگ دیکھتے چلے جائیں اور پتہ کرتے چلے جائیں کہ ان کی شان کیا ہے, ان کے مرتبے کیا ہے. اور اشۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آج بھی سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور سے زندوں کی طرح تصرف فرما رہے ہیں, کیونکہ جب ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ روحانی طور پر ہماری مدد کرتے ہیں, اور روح کے لیے دور اور نزدیک یکساں است فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ روح کے لیے دور اور نزدیک ایک جیسی بات ہے. اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے سمجھنے کی, بات سمجھا کرو, اس پہ عمل کیا کرو. اللہ اس کے رسول نے سب بیان کر دیا ہے, تم نادان نہ بنو. دیکھو آپ قبرستان جاتے ہو, مثال کے طور پہ بڑا قبرستان یہاں سے قریب ہے, آپ گیٹ پہ کھڑے رہ کر کے کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. بتاؤ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ سلام مردوں کو سب کرتے ہیں, مردے بھی کہتے ہیں, ہم سلام بھی کرتے ہیں, اور سلام کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ جو مولانا اسحاق بابا ہے بس وہی سن لیں گے, ان کے بازو میں مولانا معصوم وہ سنیں گے, یا اور قریب. آپ کتنی قبروں کو سلام کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہنا, کتنی قبروں کو؟ 2 کو, 4 کو, 10 کو, 50 کو, کتنی؟ تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی بات یہ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک سب کو کرتے. یہی تو ہے, کیوں کرتے ہو؟ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے, کیوں کرتے ہو سلام؟ بند کرو. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں, حضور نے کہا آپ کی مانے کہ حضور کی. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ حضور کی نہ مانو؟ یہی تو جھگڑا ہے. ساری بدنامیاں تو اسی لیے مول لے رکھی ہے کہ یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سنو, ملا کی مت سنو, مولا کی سنو. اسی لیے تو پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم. یہی تو سب مسئلے تو سب یہی ہے, پرابلم تو سب یہی ہے. یہی تو کہتا ہوں کہ جو ان کی نہ مانے اسے نہ مانو, پھر کتنا ہی بڑا ملا ہو. بات تو مولا کی ہے نا, حضور ہمارے مولا, ہم نے ان پر ایمان لایا ہے. تو پھر حضور نے کہا کہ قبرستان جاؤ, قبر والوں کو سلام کرو. کتنا؟ 5 ایکڑ پہ قبرستان ہے تو بھی سب سن رہے ہیں, 100 پہ تو بھی سب سن رہے ہیں, 200 پہ سب سن رہے ہیں. اب بتاؤ سب سن رہے ہیں تو ان میں کون کون
पता चला कि अपने मोहल्ले का पियक्कड़ भी वही है। बात हंसने की नहीं है, मेरी बात को लतीफा न समझना। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात को लतीफा समझ के हंसता है। संजीदगी से लेना, ये लतीफे की महफिल नहीं। मोहल्ले का पियक्कड़ कब्रिस्तान में मौजूद, ताश के पत्ते जिसने हमारे सामने पूरी पूरी रात खेले, वो उसी कब्रिस्तान में मौजूद। जो बीवी की पिटाई करता था उसी कब्रिस्तान में मौजूद। जो हराम खाता था उसी कब्रिस्तान में मौजूद। लेकिन उसकी खूबी सारी खराबियों के बाद इतनी थी कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, यानी मुसलमान था। इसलिए वो कब्रिस्तान में है। तो मौलाना इसहाक जैसा अगर मुत्तकी मेरा सलाम सुन रहा है तो वो शराबी भी मेरा सलाम सुन रहा है। आप कहेंगे वो क्यों सुन रहा है? आपने किया जो सुन रहा है। अगर नहीं सुनता फिर करते क्यों हो? बंद करो। और बंद नहीं कर सकते तो यकीन लाओ कि वो पीने वाला सुन रहा है, वो ताश के पत्ते खेलने वाला सुन रहा है, वो रात रात पर जिना के अड्डों पे रहने। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।